خدا ختم انبیاء وآلہ والسلام فاتحہ. بس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ ومنکر فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک سلوات بھیجتے محمد والے. ارباب غم ماتم دھارن سید الشہداء ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی ان آیات کے ذریعے ہوا اور چونکہ عشر اولیٰ ہے تو عظمت حسین اس کا عنوان ہے. تاکہ ہماری یہ سمجھ میں آ سکے کہ جو فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، یہ جو صف عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، یہ جو ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ جو ہم یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس کی جزا کیا ہے معبود کی بارگاہ. ارشاد رب العزت ہوا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو صاحب اطمینان نفس ہے، پلٹ آ، لوٹ آ، واپس آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف، اپنے معبود کی طرف، اس انداز میں کہ راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، آ جنت تیری منتظر ہے. یہ آیتیں ہیں. اس ذیل میں نے اس بات کو کہنے کی آپ کے سامنے کوشش کی کہ اللہ نے کسی کو مطمئن چنا ہے. پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کا مصداق کون ہے. اگر مسلمان ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ جو بھی انسانوں کے درمیان اللہ کے ذریعے مطمئن کہلایا جا رہا ہے اس کو جھک کے سلام کرے، اس کے آستانے پہ پہنچے، اس کی ڈیوڑی کو چومے اگر وہ مسلمان ہے. دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے چنا ہے تو اس انتخاب میں کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ چننے والا عادل ہے، وہاں بے ایمانی کا تصور نہیں ہے، کوئی پارشلٹی نہیں ہوگی، کوئی اپنا پن نہیں ہوگا، کوئی خاص جذبے نہیں ہوں گے، کوئی خاندان کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی علاقائی تعصب نہیں ہوگا، کچھ زبان کا مسئلہ نہیں ہوگا، زبان کا جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ چننے والا وہ ہے کہ جو اپنے تمام بندوں کے درمیان ایک امتحان رکھ کر چن رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایک بات اور عرض کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ جو چن رہا ہے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ صرف صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ سیرتوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ صرف
زبان کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے، وہ صرف زبان کے نکلے ہوئے کلمات کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل کے اندر جو نیت پوشیدہ ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو اب انتخاب اس کا ہوگا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے سامنے بندگی کا کوئی ایک خاص زمانہ نہیں ہوگا، بندگی کا ایک خاص علاقہ نہیں ہوگا، بندگی کا کوئی ایک خاص دور نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جب سے بندگی کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے اس وقت تک کے سے صبح قیامت تک جو بھی اس کے بندے آنے والے ہیں اس کی زندگی کو جانچا، اس کو پرکھا، اس کو قریب سے دیکھا، اس لیے کہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ رگ جاں سے قریب ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ رگ جاں سے قریب ہے۔ اب وہ رگ جاں سے قریب ہے تو ہر آدمی کے دل کا حال جانتا ہے، نیتوں کو سے واقف ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ زبان سے نہ بھی کہو گے، دل میں سوچو گے تو اس سے بھی وہ آگاہ ہو جائے گا، اس سے بھی وہ آگاہ ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی ہے تاکہ مسئلہ اور آسان ہو جائے آگے کی منزلوں کے لیے اور آگے کی مجالس کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت یا ان کی آل پاک میں سے کوئی ہو۔ مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے اس میں رائے بھی دی ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے یا ذہن میں یہ سوچ نہ بیٹھ جائے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں تو جب بندگی کے امتحان نہیں دے سکتے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم سب لوگ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آخری وقت تک ہم امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں عرض کروں گا، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ یہ جو 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں وہ اسی لیے تاکہ محشر کے ہنگام میں ہم یہ شکوہ نہیں کر سکیں کہ معبود اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی ادھر ہی بڑھتے، ہم بھی ادھر ہی قدم بڑھاتے۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا۔ بعض لوگوں نے، مفسرین نے کہا کہ مسلمانوں جاننا چاہیے یہ سورہ فجر کی آیات تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور اس کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب انہوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ مسلمان دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے، دنیا میں اس کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، دوسری قومیں دنیا اس سے مخالف ہو جاتی ہیں، اور وہ مصائب کی آماجگاہ بننے کے باوجود لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے۔ تو اب اللہ کی طرف سے بھی یہ ضروری انتظام ہونا چاہیے کہ جب عالم نزا کی کیفیت آئے، جب جسم سے جان نکلنے کا مسئلہ ہو اور وہ گھبرایا اور پریشان نظر آ رہا ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ سخت مسئلہ چاہے احادیث رسول کے ذریعے دیکھ لیے، چاہے آیت قرآنی کے ذریعے دیکھ لیے، وہ ہے موت کا مسئلہ۔ جس وقت جسم سے جان کھنچتی ہے، کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول، یہ جب موت آتی ہے اور جسم سے روح کھنچتی ہے تو آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو امام نے کہا کیفیت جاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بس اتنا سمجھ لے کہ ایک خاردار درخت کے اوپر، ایک کانٹوں دار پیڑ کے اوپر ایک ریشمی کپڑا ڈالا جائے اور ڈالنے کے بعد بے دردی کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے اسی طرح جسم انسانی کی حالت ہو جاتی ہے۔ گھبرا گیا، رونے لگا، فرزند رسول یہ تو بڑی مصیبت کا وقت ہے، کیا آپ کے چاہنے والے کے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ بس یہی کمال ہے جس کو 1400 سال سے ہم دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے چاہنے والوں کے درمیان بھی یہی مصیبت آئے گی؟ جب ملک الموت آئیں گے تو مسکرائے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہ پھر کیا ہوگا؟ جیسے پھول سے خوشبو۔ تم گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ پھول سے خوشبو۔ ہاں یہ امام کی حدیث ہے، اور اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا، خصوصاً موت کی مجالس جو ہوتی ہیں یا جسے کہا جائے اصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، اس میں علماء کرام نے اس کو پڑھا ہوگا۔ میں وضاحت تو نہیں کروں گا اس کی مزید، فقط اتنا کہ صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ لاکھوں سلام آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کے اوپر کہ انہیں صبح قیامت تک کے شیعوں کا کتنا خیال تھا۔ بات آ گئی، عرض کر دوں اپنے نوجوانوں کے لیے تاکہ ہم کو سکون ہو جائے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹینشن ہے یہ آخری وقت جب ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا۔ جناب مسمع، تاریخ نے ان کا نام یہی لکھا ہے، میم سین میم عین، مسمع، بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے پاس، یعنی ہمارے چھٹے امام کے پاس، اور امام باتیں کرتے کرتے اپنے اصحاب سے، اپنے چاہنے والوں سے ایک بار مسمع کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسمع تم تو عراقی ہو۔ کہا فرزند رسول میں عراقی ہوں، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا میں بصرہ کا رہنے والا ہوں سرکار۔ کہا بصرہ سے کربلا بہت زیادہ دور تو نہیں ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو پھر تم میرے جد کی زیارت کرنے ضرور جاتے ہوگے؟ کیا حسرت ہے آل محمد علیہ السلام کو،
عزیزان گرامی، یہ جو فرش ادائے حسین ہم لوگ بچھاتے ہیں، یہ جو ذکر حسین کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، ہمیں ان آنسوؤں کا فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کا شکریہ ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو آل محمد چاہتے ہیں۔ ایک روز بھیج دیے محمد و آل محمد۔ حسرت ہے، حسرت ہے، آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں حسرت نظر آ رہی ہے۔ تم کربلا جاتے ہو میرے جد کی زیارت کرنے کے لیے؟ کہا مولا جا نہیں پاتا ہوں۔ خیریت؟ تم تو میرے چاہنے والے ہو، تم تو ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہو، تم نہیں جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا جانا چاہتا ہوں، لیکن آس پاس ناز بھی رہتے ہیں، دشمنان خدا رہتے ہیں، سب کے سب آپ کے دشمن ہیں، اور اگر میں چلا جاؤں گا کربلا تو ان لوگوں کو اطلاع مل جائے گی، اطلاع ملے گی، یہ بادشاہ وقت سے میری شکایت کر دیں گے، ادھر شکایت ہوگی، ادھر میرے ساتھ مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جائے گا، میرے گھر والے، میرا گھر اجاڑ دیا جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اذیت دی جائے گی، جوانوں کو مار ڈالا جائے گا۔ تو ڈر کے مارے فرزند رسول میں کربلا معلیٰ نہیں جا پاتا۔ جیسے ہی سنا کہا اچھا مسمع اتنا بتا دو، کیا میرے جد مظلوم کو یاد کر کے روتے بھی ہو؟ ان کی مظلومی بھی تمہیں یاد آتی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ جناب مسمع کے لیے ملتا ہے۔ زار و قطار رونے لگے۔ کہا مولا اگر چاہت کی بات کر رہے ہیں، مظلومی حسین کو یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں جب بھی یاد کرتا ہوں اس مظلوم کی مظلومی تو میں رونے لگتا ہوں، اور اتنا روتا ہوں، اتنا روتا ہوں، اتنا گریہ تاری ہوتا ہے کہ کھانا پینا میرا چھوٹ جاتا ہے۔ اور مولا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن 3 دن 4 دن کئی دن گزر جاتے ہیں، اتنا میں گریہ کرتا ہوں کہ میرے گھر والے، میری اولادیں، میری زوجہ، میرے اعزہ، میرے اقربا، میرے خاندان والے سب سمجھ جاتے ہیں کہ مسمع آقا حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے، اور اس کے بعد میں محلے والے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ میں اب عبداللہ الحسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ کہہ کے زار و قطار رونے لگے۔ ان کو روتا ہوا دیکھا تو خود روایت کے جملے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھے، آگے بڑھے، مسمع کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد میں کہا مسمع آج میں نے یوں ہی پوچھ لیا، کہاں فرزند رسول اس بات پہ اور رونا آ رہا ہے کہ میری محبت پہ کچھ شک ہے، میری محبت پہ کچھ شک ہے جو آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کہا مسمع ایسی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، سوال اس لیے تم سے کیا ہے کہ تم فلاں روز مر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہونے والا ہے فلاں روز۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کا معصوم کہہ دے کسی آدمی سے، ایک عام آدمی سے کہ تمہارا انتقال ہو جائے گا، کانپنے لگے مسمع، تھرتھرانے لگے، گھبرا کے کہنے لگے فرزند رسول اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اس لیے کہ انتقال ہونے والا ہے، آپ کا فرما رہے ہیں تو بجا ہے، انتقال ہو جائے گا تو اب جس وقت ملک الموت آئیں گے اس وقت میرے اوپر جو گزرے گی تو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم سنیے گا عزیزان گرامی، امام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ مسمع جس وقت ملک الموت چلے گا تو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو ملک الموت تنہا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میرا جد رسول اللہ بھی ہوگا اور علی مرتضیٰ بھی ہوگا۔ میرا جد رسول اللہ بھی ہوگا اور علی مرتضیٰ بھی ہوگا، اور مسمع گھبراؤ نا، وہ سفارش کریں گے تمہاری، ملک الموت سے تمہاری جملے میں عرض کر رہا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے جملے نہیں ہیں، روایت ہے جو صادق آل محمد فرما رہے ہیں، میرے سفارش کریں گے میرے جد، اور اس طرح ملک الموت تم پر شفیق ہو جائے گا جیسے ایک شفیق ماں، عام ماں نہیں، ایک شفیق ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور شفقت کرتی ہے۔ مسکرانے لگے۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت بہت ٹف وقت ہے انسان کا، خود قرآن گواہ ہے، اور اسی لیے مسلمانوں نے ان آیتوں کو پیش کر دیا کہ چونکہ وقت بڑا کرب ہوتا ہے اور جسم سے جان کھینچ رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان بے قرار ہوتا ہے، اب وہ گھبرا رہا ہوتا ہے اب میرا کیا ہوگا، تو ملک الموت کے ساتھ آیات تسکین کے طور پر یہ آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، گھبراؤ نہ تمہارا گھر چھوٹ رہا ہے، گھبراؤ نہ تمہارا خاندان چھوٹ رہا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، تم نفس مطمئنہ ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو مرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور روح آسانی سے کھنچ جاتی ہے۔ یہ بات مسلمانوں نے لکھا، ہاں، اس لیے کہ جسم کا کرب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہاں پہ رک جائیے تو میں ایک بات عرض کروں کہ یہ بھی میرے جملے نہیں ہیں بلکہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ واقعہ کہ آخری اگر آیتوں کو پڑھیے گا تو ایک جگہ کیفیت دکھائی ہے مرنے کی کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور یاد کرو جس وقت تمہاری جسم سے جان کھنچ کے تمہارے حلقوم میں آ جائے گی، حلق میں آ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس منظر کو، آج تک میں اس کو صحیح طرح سے ممبر سے بیان نہیں کر پاتا ہوں کہ اس کو میں کس طرح ترجمہ کروں یا کس طرح اس کو بیان کروں یا کس طرح تشریح کروں، بس تم ایک سکتے کی حالت میں
موت آ رہی ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، تم بڑے بے چارگی کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہے ہو، اولادیں، رشتہ دار، اعزا، دوست سب کھڑے ہوئے ہیں، تم مدد کو پکار نہیں پا رہے ہو، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس منظر کو بس دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سنو اس وقت تمہارا رب تمہارے قریب ہوگا، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ اور بات ہے کہ تم اپنے معبود کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میں نے ایک دم سے جو بات کہی کہ رکیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا سبب معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن میں خدا نے ایک جگہ وعدہ کیا ہے بندوں سے، جس وقت عالم سکرات، عالم نزا کی کیفیت ہوگی تو نحن اقرب الیہ منکم، ہم تمہارے قریب ہوں گے، تم گھبرانا نہیں، تمہارا رب تمہارے قریب ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھ نہیں پاؤ۔ اب خدا کا وعدہ ہے، غلط تو نہیں ہو سکتا، خدا نے وعدہ کیا تو ایفا وعدہ کرے گا۔ لیکن میں ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں آپ کے سامنے، ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے علمیہ کے لیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ ضرور کر دیا ہے، لیکن اللہ کسی ایک جگہ اگر سما جائے تو وہ اللہ نہیں، وہ خدا نہیں، اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے گی، وہ لامحدود ہے۔ مثلا ہم مجبور لوگ ہیں، ہم محدود لوگ ہیں، اس امام باڑے کے اندر ہیں تو امام باڑے کے باہر نہیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں، ہم محدود ہیں، ایک جگہ سماتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے کہہ دیا جائے وہ اس امام باڑے میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر نہیں ہے، وہ باہر ہے تو اس کا مطلب اندر نہیں ہے، اور خدا ہر جگہ ہے، وہ لامحدود ہے۔ لیکن اس نے ایک وعدہ کیا مومنین سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے، کہ میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، لیکن یہ اور بات ہے تم دیکھ نہیں پاتے۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے، آپ سوچئے کیا وہ آتا ہوگا؟ اگر آئے تو محدود ہو جائے، محدود ہو جائے تو وہ خدا نہ رہے۔ نہیں، میں بات کو آسان کرنے کے لیے کہہ دوں، دو وعدے اور نظر آ رہے ہیں پروردگار کے۔ ایک وعدہ کیا جناب موسیٰ سے، آؤ کوہ طور پر، میں تم سے گفتگو کروں گا، میں تم سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، ابھی منتظر تھے کہ کہاں ہے میرا رب، کہ ایک پیڑ سے آواز آنے لگی، ایک بجلی نظر آئی اور ایک پیڑ سے آواز آنے لگی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں موسیٰ۔ اور اس کے بعد میں راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ کبھی سوچئے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیڑ سے آواز آئی؟ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے، کیا ایک نور کی شکل میں آ کے نہیں بتا سکتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ دیجیے گا اس بات کے اوپر، یہ بہت مرحلہ سخت ہے، اس لیے کہ موت کے وقت جہاں بے چارگیاں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہاں مشکل کشا ہماری مدد کو آتا ہے۔ ہاں خدا نے وعدہ کیا ہے، لیکن موسیٰ کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، بلا تو لیا کہ میں تم سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک پیڑ سے آواز آ رہی ہے۔ موسیٰ سمجھ گیا کہ میرا رب بول رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ پیڑ سے کیوں آواز آ رہی تھی؟ پیڑ سے آواز صرف اس لیے آ رہی تھی کہ اگر خود معبود گویا ہو جاتا تو جو معترضین خدا ہیں، مخالفین خدا ہیں، جو ناستک ہیں، وہ کہتے کہ اگر خدا لامحدود ہے تو وہ اس خاص دن جس دن موسیٰ سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ کوہ طور پہ محدود تھا۔ اب کوہ طور پہ تھا تو پہلے آسمان پہ نہیں تھا، عرش اعلیٰ پہ نہیں تھا، وہ ایک جگہ محدود تھا، تو جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں۔ اور اپنے جوانوں کے لیے ایک بات عرض کروں، دوسرا وعدہ کیا اپنے حبیب سے، آؤ شب معراج، آؤ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ گفتگو کیا، میں کچھ امانتیں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، کچھ امانتیں سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ، ایک وہ منزل آئے کہ جہاں جبرائیل ٹھٹک کے رک گئے، آخر جبرائیل خیریت تو ہے؟ یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے، کیوں تم تو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ یا نبی اللہ بس اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں۔ خدا کی قسم، معصوم فرشتے سے معلوم کرو کہ عظمت رسول کیا ہے۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے محمد سرکار، ہم جیسے۔ ارے محمد وہ ہیں کہ اگر معصوم فرشتہ بھی ایک قدم بڑھانے کی ہمت کرے تو انجام کار پر کا جلنا ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب محمد آخر خیریت تو ہے، تم یہاں تک آ گئے۔ اب ایک جملہ ہے جو روایتوں کا ہے، میں تھوڑی دیر زیادہ وقت نہیں لوں گا اس میں، کہ ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ سے نے جب دوبارہ سوال کیا آخر خیریت تو یہاں رک کیوں گئے، تو اس وقت جناب جبرائیل نے جو باتیں کہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے دم قدم کی برکت تھی، یہ تو آپ کے ساتھ ہم سفری کا یہ مجھے شرف ملا کہ میں چلتے اس جگہ تک آ گیا۔ یا نبی اللہ آج سے میں اپنی ذات پہ فخر کروں گا کہ میں وہاں پہ پہنچا ہوں جہاں محمد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پہنچا۔ کا مطلب کہ یا نبی اللہ میرا خدا گواہ ہے کہ یہاں پر نہ فرشتوں میں سے کوئی آیا ہے، نہ دوسری مخلوقات خدا میں سے کوئی آیا ہے، نہ آدم آئے ہیں، نہ نوح آئے ہیں، نہ ابراہیم آئے ہیں، نہ عیسیٰ آئے ہیں، نہ موسیٰ آئے ہیں۔
یہ تو آپ کے دم قدم کی برکت تھی کہ میں چلتے 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 اس طرح تک آ گیا، لیکن اب آگے سے دریائے نور ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو جبرائیل نے ایک بات کا اعلان کر دیا، اب محمد ہے محمد کا معبود، محمد ہے محمد کا پروردگار۔ اب جبرائیل نے اعلان کر دیا، اس سے پہلے میں تو یہاں تک چلتے چلتے آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی میں بھی یہاں تک نہیں آیا، اب فقط محمد ہے، ایک بندہ خدا ہے جو اس منزل تک آ گیا، اور آنے کے بعد اب میں دور کھڑے ہوئے دیکھوں گا آگے رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے معراج نہیں عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ اب دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا بیچ میں پردہ حائل ہو، اب سرکار سے گفتگو کرنا ہے معبود کو۔ لیکن وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے جیسے کوہ طور پہ تھا، خود بول دے تو وہ خدا خدا نہ رہے، خود بول دے تو وہ خدا خدا نہ رہے، لوگ کہیں گے عرش میں جہاں پر جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور محمد تنہا تھے، وہاں پر اللہ نے کلام کیا، اور کیا تو محدود تھا، اس کے معنی زمین پہ اس وقت نہیں تھا، خدا نے بھی ایسا انتظام کیا، خدا کی قسم کہا اعتراض کرنے والوں کے کبھی خالق وہی ہے نا کہ اعتراض کر سکتا ہے کہ محمد سے جب گفتگو کی، چاہے وہ 5 منٹ کی گفتگو ہوئی ہو چاہے 1 منٹ کی، اللہ محدود تھا اس منزل پر جہاں محمد سے گفتگو کر رہا تھا، خدا نے بھی ایسا انتظام کیا کہ اس کا لہجہ اختیار کیا، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، جس کا رشتہ ادھر سے بھی ملتا ہو ادھر سے بھی ملتا ہو، ایک روح بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور یہی ابدیت کی معراج بھی، یہاں پر ایک جملہ کہہ کے تاکہ کل کی بات کو میں کنٹینیو کر لوں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سا گفتگو ذہن اذان عالیہ میری طرف متوجہ رکھیے گا۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ بندگی ایک اسٹیج پہ آ کے وہاں سے امتحانات شروع ہوتے ہیں، اور یہی بندگی جب آگے آگے بڑھتی جاتی ہے تو قرب الہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس منزل اعلیٰ کے نام کمال بندگی ہے جہاں محمد نظر آ رہے ہیں، جہاں محمد نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہی انسان یا اتنے آگے بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہی انسان جانوروں سے بدتر کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ میں کل یا پرسوں عرض کروں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، خود قرآن کہے گا کہ یہ گدھوں سے بدتر ہے، وحشی گدھوں سے بدتر ہے، یہ وحشی ہو گئے ہیں، گدھے ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، انسان جیسی صورت، انسان جیسی شکل، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ وحشی گدھے۔ تو عزیزان گرامی یہ بندگی ہے، اور وہ بندگی اس وقت کمال پہ پہنچتی ہے جتنا قرب الہ حاصل ہوتا جاتا ہے۔ تو اب رسول اللہ بول رہے ہیں، رسول اللہ سن رہے ہیں، جیسے ہی آواز سنی سمجھ گئے کہ بولنے والا کون۔ اچھا بولنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ محمد اسی آواز سے مطمئن ہوں گے، اسی آواز سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہ منظر تیسرا وعدہ ہم جیسے لوگوں سے کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے قریب ہوں گا، یہ اور بات ہے تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہاں پر بھی وہی ٹیکنیکل فالٹ، خدا خود آ جائے تو وہ محدود ہو جائے۔ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، عالم نزا کی کیفیت ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، اتنے میں بقول خدا اس میرے قریب آ گیا۔ تو جس وقت وہ لکھنؤ میں مفتی گنج میں میرے گھر پہ تھا، میرے قریب، تو اس کا مطلب یہاں پر نہیں تھا۔ تو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں، خدا کی قسم اس مشکل کا حل بھی مشکل کشا نے فرمایا۔ ایک جگہ حدیث میں فرماتے ہیں جہاں کہیں جب کہیں جس کسی کو جس وقت موت آتی ہے واللہ علی اس کے سرہانے ہوتا ہے، علی اس کے سرانے ہوتا ہے، یعنی خدا نے وعدہ کیا ہے، نبھاتے ہیں علی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں تو ایک مصیبت کا حل مل گیا، اس لیے کہ ہماری فطرت ہے، چوٹ لگی یا علی مدد، زخم آیا یا علی مدد، تکلیف ہوئی یا علی مدد، مصائب کی آماجگاہ ہوئے یا علی مدد۔ اب ظاہر ہے کہ عالم سکرات میں بقول قرآن فلولا اذا بلغت الحلقوم، جسم سے جان کھینچی جا رہی ہوگی تو تکلیف بڑھ رہی ہوگی، ہماری بچپن سے فطرت، ہماری گھٹی میں یہی بات، یا علی یا علی، نہ اولادیں یاد آ رہی ہیں نہ رشتہ دار، یا علی یا علی یا علی۔ اتنے میں سراہنے مولا متقیان آ گئے۔ تو مشکل کشا اگر سراہنے آ جائے تو موت پھول سے خوشبو کیوں نہ بن جائے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ میں یہ بات یہ کمال ابدیت ہے جہاں پر علی نظر آ رہے ہیں، ایسی منزل پر بندگی کو پہنچا دیا کہ جہاں پر اب بندے کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں بلکہ عین اللہ، اس کے ہاتھ ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ، مرج کر دیا اپنے آپ۔ دیکھیے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ روح امر ربی ہے، اور یہ جب جسم میں آتی ہے تو اس کا الحاق کے نام ایک نفس ہوتا ہے، اور یہی نفس اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ روح پہ بھروسہ کرتے ہوئے معبود کے قریب ہو جائیے،
یا زمین کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے زمین کی تہوں کے پستی کی طرف بڑھتے چلے جائیے، یہ اختیار آپ کا ہے۔ لیکن ایک بندے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو اتنا آگے بڑھتے چلے گئے کہ اب ان کے کام نہیں رہے بلکہ خدا کے کام ہو گئے۔ ایک آواز آئی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اتنے قریب علی ہو گئے۔ ارے ہم نہ کہیں، آپ نہ کہیں، غالب نے کیا عجیب شعر کہا ہے، بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ غالب نے ایک عجیب شعر کہا ہے، غالب دہلوی نے، ظاہر ہے کہ غزل کا تو شاعر ہے وہ، بہرحال غالب ہے، جو لوگ غالب کو پڑھے ہوں گے شاید میری بات کی تائید کریں گے۔ غالب بہت سے شعر کہیں، اس میں جھنجلا کے جب یہ لوگوں نے کہا ہے کہ جو علی کے سامنے آ گئے ہیں یہ خطا اجتہادی ہے، ایک مجتہد کی غلطی، اس سے میں غالب نے کچھ شعر کہے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ یہ تو شعر میں نے الگ کے سنا دیے، یاد آ گئے کہ غالب نے ایک عجیب منزل پیش کی ہے کہ علی اس بندے کا نام ہے کہ جو اتنا معبود کے قریب پہنچ گیا کہ اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ معبود نظر آ رہا ہے، بلکہ اس میں سے آنے والی خوشبو اس کی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں خود تشریف لے آیا۔ میرے شعر نہیں ہے، یہ غالب کا شعر ہے، کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ نہیں، بزرگ تو سمجھ گئے، جو پڑھتے ہیں اردو سے واقف ہیں وہ سمجھ گئے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ غالب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں ندیم کہتے ہیں دوست کو، ندیم کہتے ہیں دوست کو، غالب ندیم دوست، دوست کے دوست میں دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مثلا میرا ایک دوست تھا، بچپن کا ساتھی تھا، ایک وقت آیا کہ وہ پڑھائی کے لیے یا سروس کے لیے باہر چلا گیا، دبئی چلا گیا، دبئی میں وہاں اس نے کسی تیسرے آدمی کو دوست بنا لیا۔ میں اس تیسرے آدمی کو تو نہیں جانتا ہوں، اس کا وہاں دوست کون ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتفاق ہوا میرا دوست نہیں آیا، وہ جو دبئی میں اس کا دوست بنا تھا وہ اتفاق ہوا میرے شہر میں آیا۔ اب جو میرے شہر میں اس کا دوست آیا تو اس میں نے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بندگی ابو تراب جو کر رہا ہوں، علی کی بندگی کر رہا ہوں، تو مجھے جھٹلاؤ نا، مجھے کافر نہ کہو، میں اللہ کا عابد ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب علی آئے تو ان میں اللہ جیسی خوشبو نظر آ رہی۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں علی آئے ہیں تو اب علی کی بندگی کر رہا ہوں، لاکھ تم مجھے کفر کا فتویٰ دو، لاکھ تو مت لگاؤ، لاکھ میرے اسلام پہ شک کرو، میں کیا کروں، میں تو اللہ کی عبادت کرنے نکلا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی خوشبو کیسی ہے، اللہ کا نور کیسا ہے۔ اب جب علی گزرے میرے پاس سے تو مجھے لگا یہ تو وہی ہے۔ بس جنہیں نے اس منزل کو پہچان لیا وہ کامیاب ہوئے۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ یہ بندگی ابو تراب نہیں ہے بلکہ ہم مشغول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بندگی اس منزل اعلیٰ پر۔ اب میں واپس آ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مومنین کے لیے ان آیتوں کا نزول ہوا ہے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے کہ ایک آیت تسکین کے طور پر ان آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں، بے شک مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں، مومنین بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں انکار نہیں، لیکن یہ آیتوں کا نزول فقط خاصان خدا اور متقین کے لیے ہوا۔ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو چونکہ پوری زندگی اپنے معبود کے لیے گزاری ہوتی ہے تو آیت تسکین کے طور پر ان آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض اور آگے بڑھے، کہا ہو سکتا ہے سب شامل ہوں، لیکن ان آیتوں سے مراد فقط انبیاء کرام ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، ان لوگوں کی وجہ بتانا یہ ہے کہ جب آدم نے تبلیغ مکمل کر لی اور جانے لگے تو ایک فکر رہی ہوگی، پتہ نہیں تبلیغ یہ پسند کی گئی کہ نہیں کی گئی، تو آواز قدرت آئی کہ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، تمہاری اس صحیح کو میں نے قبول کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ نوح جانے لگے میں تم سے راضی، ابراہیم جانے لگے میں تم سے راضی، عیسیٰ جانے لگے میں تم سے راضی، موسیٰ جانے لگے میں تم سے راضی، ادریس جانے لگے میں تم سے راضی، عزیز جانے لگے میں تم سے راضی۔ اور بعض لوگ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا بے شک انبیاء کرام شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقط سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو تکمیل دین کر کے جا رہے تھے، نعمتیں تمام ہو رہی تھیں اور دین مکمل ہو رہا تھا، تب آپ نے آواز دی، آواز قدرت آئی۔ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ توجہ دیئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ اور آگے بڑھے،
ان کا بے شک اس سے مراد سرکار ختمی مرتبت ہے، لیکن اس میں اس کا اصل مراد محمد اور ان کی آل پاک شامل ہے۔ جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تب یہ آیتیں آئیں، علی اس دنیا سے جانے لگے تب آیتیں آئیں، حسن اس دنیا سے جانے لگے تب آیتیں آئیں، حسین اس دنیا سے جانے لگے تب آیتیں آئیں۔ بعض لوگ اور آگے بڑھے، بس وہ میری منزل ہے، بعض لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، بے شک محمد اور آل محمد علیہ السلام ان آیتوں میں مطمئن نفوس ہیں، لیکن اس سے اصل مراد حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ بھی بیجا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے مظہر العجائب سب ہیں، حسن بھی مظہر العجائب، آقا حسین بھی مظہر العجائب، امام زین العابدین علیہ السلام بھی مظہر العجائب، امام محمد باقر علیہ السلام بھی مظہر العجائب، لیکن جب بھی کوئی بندہ مظہر العجائب کہے گا تو اس سے مراد علی ابن ابی طالب لیے جائیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خلق حسن سب کا، جس طرح خلق حسن ہے اسی طرح حسن علی کا بھی خلق تھا، اسی طرح حسین کا بھی خلق تھا، اسی طرح تمام بقیہ ائمہ کا بھی خلق تھا، لیکن جب خلق کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کا نام آ رہا ہے۔ کہنے لگے سب صابر ہیں، لیکن جب بھی صبر کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد حسین لیے جائیں گے۔ سب کہنے لگے زین العابدین ہیں، سب سید الساجدین ہیں، لیکن جب بھی زین العابدین اور سید الساجدین کہا جائے گا اس سے مراد 12 اماموں میں 14 معصومین میں فقط علی ابن الحسین ہوں گے۔ کہنے لگے علم سب کے پاس علم ہے، لیکن جب علم کا تذکرہ ہوگا تو وہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو لیا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سب صادق ہیں، سب سچے ہیں، لیکن جب بھی اعلان کیا جائے گا کہ صادق آل محمد تو اس سے مراد علی نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی سچے نہیں ہیں، حسن نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچے نہیں ہیں، نہیں، اس سے مراد فقط و فقط چھٹے امام کہے جائیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مطمئن نفوس سب ہیں، لیکن جب آیتیں آئی ہیں تو اس سے مراد حسین ہے، اس لیے کہ امتحان گاہ میں جس طرح قربانیاں حسین نے پیش کی بقیہ کو موقع نہیں مل پایا۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ موقع نہیں مل پایا۔ تو عزیزان گرامی اطمینان اللہ، یہ منزلوں سے میں گزرتے ہوئے بات کو آسان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر لوگوں نے تبصرے کی اور بے شک سب شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے لیے صحیح، اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول۔ ہاں، آسان نہیں ہے زندگی گزار لینا، لفظ مسلمان اپنے لیے لیبل لگا لینا تو آسان ہے، لیکن اسلام پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا میرے جملوں کے اوپر۔ کہہ دینا لا الہ الا اللہ بڑا آسان ہے، لیکن مفہوم لا الہ الا اللہ کیا ہے شاید ابھی بھی ہم اعتبار نہیں کر پاتے، اور اعتبار ہوتا تو نہ کسی کو لوٹتے، نہ کسی کو پریشان کرتے۔ اگر اللہ ایک ہے تو نہ یہ لالچ اور یہ حسد اور یہ جلن اور یہ ہرس اور یہ ہوس، یہ تمام چیزیں ہمارے جذبات میں شامل نہ ہوتی۔ یہ شامل ہونا اس بات کا ثبوت ہے ابھی ہم مفہوم لا الہ الا اللہ سے باخبر نہیں۔ تو مسلمان ہونا آپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام پر قائم رہنا، اس کے لیے جستجو، اس کے لیے منازل کو طے کرنا، اس کے لیے بے سہاروں کا سہارا بننا، اس کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ دیکھیے یہ ہے لیول جہاں اسٹیٹس آپ کا بلند ہوگا۔ ابھی تو سب بندے ہیں، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں گھوم رہے ہیں، نمازی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہی اللہ کا بندہ ہے اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ روزے دار کو دیکھ کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہی روزے دار ہے۔ یہ تو اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے، یا وہ لوگ بہتر جانے جنہیں اللہ نے علم دیا۔ ہاں، یہ میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک عجیب منظر ہے، تمام مسلمان شیعہ ہوں سنی ہوں سب نے اس کو لکھا ہے، اور میں نے تو اہل سنت کی کتاب میں دیکھا تھا اس روایت کو۔ جناب ابی بن کعب صحابی رسول، ابی بن کعب، جمع قرآن میں ان سے بہت سی آیتوں میں بحث کی گئی اور سوروں کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ کہ آپ ذرا سا مدد کر دیئے۔ ابی بن کعب بڑے عبادت گزار، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت رکوع و سجود ادا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کہتے تھے کہ بڑا عبادت گزار ہے یہ شخص۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کو ادھر سے گزر ہوا، جیسے ہی دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ جانے رسول اللہ کو کیا سوجھی۔ یہ ہم سوچ سکتے ہیں وہ تو وہی کرے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی، وہ جو بھی قدم اٹھائے گا وہ بغیر مرضی ہے خدا کے۔ آج نہ جانے کیا ہوا رسول اللہ کو، ایک بار رکے، دیکھا رکوع سجود کر رہا ہے، ایک دم سے نہ جانے کیا سوچا، کہا ابھی ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہے، آواز سنی رسول اللہ کی، آواز سنی، اس سے انکار نہیں، نماز پڑھتے رہے۔ دوبارہ پھر رسول اللہ نے آواز، ابھی
تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کا رسول تمہیں آواز دے رہا ہے، نماز پڑھتے رہے۔ تیسری بار پھر آواز دی۔ ایک سامنے کی بات میں ایک سوال کروں، یہ روایت میں نہیں ہے، کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بھی پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اصل میں بندہ کسے کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم آواز نہیں، لبیک نہیں کہتے۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب 3 مرتبہ پکار لیا رسول اللہ نے تو انہوں نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ یہ دوڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہتے ہیں، ٹال نہیں رہے ہیں بات کو، اوائڈ نہیں کر رہے ہیں رسول اللہ کی آواز کو، ٹال نہیں رہے۔ ٹالنا ہوتا تو اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں کہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا روح یا قدوس، اور رسول اللہ بعد میں پوچھتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ ہی نے بتایا کہ جب نماز پڑھ لو تو دعائیں مانگ لو۔ نہیں، نماز جیسی ختم ہوئی فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ کنت اصلی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور کیا کر رہا تھا؟ تھیوریوں پہ بل پڑ گئے، خدا کی قسم سنیے گا، تھیوریوں پہ بل پڑ گئے۔ یہ بتاؤ کہ نماز تمہیں کس نے بتائی؟ سرکار یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، نماز کس نے بتائی؟ سرکار آپ نے بتائی، آپ کے علاوہ کون بتائے گا؟ کہ افسوس بھی، جس نے بتایا اسے بھول گئے، اور جو چیز بتائی گئی اسے قبول کر لیا۔ یعنی اللہ بھی محمد کے بغیر نہیں ملے گا۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ تمام مسلمان متفق۔ تم نے یہ کیا کیا آج؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، میں نے بتایا تھا، ہاں مجھے بھول گئے، میری اطاعت کا خیال نہیں رہا، نماز میں مشغول رہے۔ سنو بھی، اب روایت کہتی ہے، میرے جملے نہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی تم کو جس وقت میں نے پہلی آواز دی، جیسے ہی تم نے سنا ہوگا، جیسے ہی پہلی آواز پر سنا تھا، اگر رکوع میں ہوتے تو رکوع چھوڑ دیتے، اگر سجدے میں ہوتے تو سجدہ چھوڑ دیتے، اگر قیام کی حالت میں تو ہوتے تو قیام چھوڑ دیتے، اگر قرآن کا کوئی سورہ پڑھ رہے تھے تو سورہ چھوڑ دیتے، اور وہیں سے نماز چھوڑ کر میری خدمت میں حاضر ہوتے۔ میں تمہیں کوئی کام بتاتا، وہ کام کرتے، چاہے اس میں 1 ساعت 2 ساعت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے، وہ پورا کام بجا لاتے۔ آنے کے بعد مجھے رزلٹ دیتے کہ کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں پھر اسی مسجد میں چلے جاتے، اور جہاں سے تم نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کر لیتے، وہیں سے پھر شروع کر دیتے۔ رکوع چھوڑا تھا تو رکوع میں سے جوڑ دیتے، سجدے چھوڑے تھے تو سجدے سے۔ تو وہ بھی معلوم ہے تمہیں، یہ جتنا وقت گزرتا سب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے ساتھ گزرتا۔ لیکن افسوس بھی، وہ جتنا وقت میرے پکارنے کے بعد بھی تمہارا رکوع سجود میں گزرا ہے، وہ تمہاری عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہرگز نہیں ہے جو مرضی محمد کے خلاف کام کرے۔ اب یہاں پر چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً نوجوان، میں ایک جملہ کہوں گا عظمت امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ یہی 1400 سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی بنیادی فرق ہے صحابیت اور امامت کا، کہ صحابی کی نماز، میرا جملہ یاد رکھیے گا، کہ صحابی کی نماز اس وقت تک کہ نماز نہیں ہے جب تک کہ اطاعت محمد، رضا محمد، مرضی محمد شامل نہ ہو۔ یہ ہے ایک صحابی کی نماز۔ کون صحابی؟ جو ستاروں کی مانند، بقول مسلمان جو سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن صحابی کی نماز اس وقت تک کہ نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد شامل نہیں ہے، اور محمد کا سجدہ اس وقت تک کہ سجدہ نہیں ہے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے۔ اب دیکھیں فرق، دیکھیے کیا زمین و آسمان کو ملانے کی کوشش کرتے ہو؟ آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ کمال ہے۔ انشاءاللہ میں کسی وقت عرض کروں گا، دماغ کی رگیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں جب اس منظر کو جا کر دیکھو۔ ہم مسلمان نہ مانیں، لیکن خدا کی قسم ایک سردار گزرا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، میں نے تو اس کے شعر سنے ہیں، اور جب سے سنے ہیں کہ مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ، یہ تو گٹی میں یہ بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تم کہاں کے ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں تم اس ڈھوڑی کے ہو کہ نہیں۔ اگر ہو تو تمہاری جوتیاں ہمارا سر، لیکن اگر اس ڈھوڑی کی مخالف ہو تو چاہے تم جو بھی ہو، ہماری جوتیاں تمہارا سر۔ ہاں ہم شیعہ ہیں، ہم انہی کی وجہ سے زندہ ہیں، اور اللہ کرے انہی کی وجہ سے زندہ رہیں۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون ہے، وہ سردار ہے، ایک سکھ شاعر، خدا کی قسم اس نے بتایا، اگر خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہ حسین، تو کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ بچانے والے حسین ہیں، لیکن سردار
یہ ہے کمال عظمت امام حسین۔ خدا کی قسم اگر یہ صافہ دیکھیے ان کا، ہاتھ میں کڑا دیکھیے، داڑھی دیکھیے، اور اس کے پس منظر میں جائیے، تب سمجھ میں آئے گا یہ داڑھی کیوں رکھی ہے، یہ صافہ کس کی دشمنی میں ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، یہ صافہ کس کی دشمنی میں ہے۔ لیکن وہی سردار جب حسین کی ڈیوڑی پہ آتا ہے تو رنگ بدلا، وہی جب ڈیوڑی پہ آتا ہے آقا حسین کی تو اب انداز بدلا ہوا، کہتا ہے کہ حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کسی مسلمان کا شعر نہیں ہے جو میں سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب شعر کہتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ پر کہ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ ارے لے کے تو دیکھو تمہیں کیا کیا حسین کے صدقے میں مل جائے گا۔ ایک رو بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں ایک طرف صحابی کی نماز نہیں ہے، خبردار میری مرضی کے بغیر پڑھی، اور ادھر ایک آواز آ رہی ہے خبردار محمد جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ بس یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، بیچ میں محمد کو رکھو، ادھر اصحاب کو رکھو، ادھر اولاد کو رکھو، تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے دامن سے وابستگی تمہاری زندگی کے لیے نجات کا سبب ہو جائے گی۔ ہاں قابل اعتماد ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کو چاہا ہے، ان صحابہ کرام پر لاکھوں سلام، ان کے اوپر ہماری جانیں قربان۔ لیکن عظمت آل محمد اپنی جگہ، ان کی کوئی برابری کا تصور نہیں کر سکتا ہے، برابری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں ہیں کہ جہاں پر انسان کے خیال پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ جسے کہا جائے کہ طائر پرواز جو ہے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں پر حسین نظر آ رہے ہیں، علی نظر آ رہے ہیں، حسن۔ ارے ابھی تو ہم ان کی زندگی ہے، ان کے غلاموں کی زندگیاں دیکھیے تب سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا آیت اللہ محسن الحکیم کا واقعہ، صبح کی مجلس میں یا شام کی، کہ کسی نے صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ کیسے خون کے آنسو 12ویں امام روتے ہیں۔ ایک چاہنے والا ہے فقط عالم ہے، اس ڈیوڑی سے وابستہ ہے، مرجع وقت ہے، تو ایک بار رومال اٹھا کر آنکھوں پہ رکھا اور فقط 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آقا حسین کو یاد کر لیا۔ اب جو رومال ہٹایا تو خون سے رنگی، ایک جملہ فرمایا، جب ایک چاہنے والا خون کے آنسو رو سکتا ہے تو اولاد کیوں نہیں رو سکتی۔ یہ ہیں وہ مرتبے کہ جہاں پر زندگیوں کو بندگی کو بڑھاتے چلا جاتا ہے انسان، تو ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں آیت اللہ علامہ ہلی علیہ رحمہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، بڑے زیرک، بہت سمجھدار، برین مشہور تھے جناب ہلی، اور ان کے بڑے احسانات ہیں۔ جس طرح آپ کے لیے 17 لوگوں کے بارے میں آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح پوری شیعت کے اوپر، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پوری شیعت کے اوپر علامہ ہلی کی بڑی قربانیاں ہیں، اس دور کے اور علماء کی بھی۔ اس میں خاص کر نمایاں کردار جناب علامہ ہلی کا نظر آتا ہے کہ بربروں کو جہاں شیعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قید خانوں کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، مصائب اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں دین حق کیا ہے۔ علامہ ہلی کے لیے ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نماز کے بعد میں کہا ممبر پر جاؤ اور مسلمانوں کو میں واعظ کرو، نصیحت کرو۔ صاحبزادے ممبر پر گئے، پورے مجمع کو دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد اتر آئے چپ چاپ، کچھ نہیں بولے۔ دوسرے دن پھر آواز دی، صاحبزادے ممبر پر جاؤ، اور جانے کے بعد تبلیغ کرو، واعظ کرو، نصیحت کرو۔ پھر اٹھے، مجمع کو دیکھا، پھر بیٹھ گئے۔ 3 دن تک لگاتار یہ ہوا ہے علامہ ہلی کے صاحبزادے کے ساتھ، مجھے نام نہیں یاد ہے اس وقت۔ گھر پہ بلایا، میرے لال ذرا میرے کمرے میں آ جانا۔ جب پہنچے بابا حضور خیریت یاد کیا، کہا میں تم سے 3 دن سے کہہ رہا ہوں ممبر پر جاؤ، واعظ کرو، ممبر پر جا کر بیٹھتے ہو، مجمع کو دیکھتے ہو اور اتر آتے ہو۔ کہا بابا جان آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کرو، وہاں لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام، لوگ نظر ہی نہیں آتے، وہاں تو جانور مجھے بیٹھے نظر آتے ہیں، ان کے درمیان نصیحت کیا کروں۔ تو بھی روایت کے جملے ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ علامہ ہلی نے کسی شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا بیٹا تم ایک کام کرو، میرے بیٹے کو لے جاؤ اپنے گھر کی غذا کھلاؤ، اس لیے کہ میرے گھر میں جو کھانا کھاتا ہے تو اس کے سامنے کے تمام پردے ہٹ گئے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو اس علامہ ہلی کے بیٹے کا مولا جب تلوار چلائے اور 70 نسلوں کو دیکھ کے تلائے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟
میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام؟ اگر وہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے کہہ کے دیکھو کتنے حاجی نظر آ رہے ہیں تو تعجب کیا ہے؟ جب ایک چاہنے والا صحیح کرتے 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 بندگی کی اس حد پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر جو بہت سی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں وہ عجائبات اسے نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بولنا ایک معجزہ لگتا ہے، اس کا اٹھنا ایک معجزہ اور لگتا ہے، اس کا کچھ بیان کرنا ایک معجزہ لگتا ہے، اس کا ہاتھوں کو حرکت دینا معجزہ لگتا ہے، یہ وہ منزل ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کیا جانیں گے کہ آل محمد علیہ السلام کیا، حسین کی عظمتیں کیا ہیں، آل محمد کی عظمتیں کیا ہیں؟ بس یہاں تک بات آ گئی ہے۔ آج صبح جناب حبیب بن مظاہر کے غالباً مصائب ہو رہے تھے، تو میں ایک بات ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ ابھی ہم اصحاب کی تو برابری نہیں کر سکتے، تو آل محمد علیہ السلام کے مراتب کو کیا دیکھ پائیں گے؟ صرف اصحاب کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا دامن تھامے ہوئے وہ بندگی کی اس منزل پہ پہنچ گئے جہاں سے امتحانات شروع ہوتے ہیں، تبھی تو زبان کٹ رہی، ان کو دکھ نہیں ہو رہا ہے، جب یہ تو ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے آنکھوں کے وہ سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اب ہٹ چکے ہیں، سامنے پوری کائنات نظر آ رہی ہے، ہر اچھائی نظر آ رہی ہے اور ہر طرح سے آسائشیں نظر آ رہی ہیں۔ کوفے کا ایک راستہ ہے، یہ ہے کمال بندگی، کوفے کا ایک راستہ ہے، اور جناب میثم اپنے گھر سے نکلے ہیں، جناب حبیب بن مظاہر ادھر سے چلے آ رہے ہیں، دونوں سے ایک راستے میں ملاقات ہوئی جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا، میثم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ حبیب تم بتاؤ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ایک دوسرے سے احوال پرسی ہونے لگی، مزاج پرسی ہونے لگی، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے لگے، اور ایک بار جناب حبیب نے کہا میثم بہت دنوں سے نظر نہیں آئے، کہا کہ حبیب کیا کروں گھر سے نکل کر، اب جی نہیں چاہتا ہے کہ اس لیے کہ خلق آل محمد کی دشمن نظر آ رہی، کیا کروں گھر سے نکل کے، ایسے ہی کوئی ضروری کام ہوتا ہے، کوئی ضروری امر ہوتا ہے تو میں گھر سے نکلتا ہوں۔ ان کا سچ کہتے ہو؟ میں بھی اب گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں، اس لیے کہ پوری خلق اب عبداللہ الحسین کی دشمن ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ رکے، اب روایت آگے بڑھ کے جو کمال کی بات عرض کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں بندگی کے اس صف میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور فقط صرف اس لیے شامل کیا جا سکتا ہے کہ یہ کن کی ڈیوڑیوں سے وابستہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ جناب حبیب نے کو دیکھنے کے بعد مزاح المومنین کے طور پر جناب میثم نے کہا چھوڑو جانے دو بات، لیکن حبیب تمہیں معلوم ہے میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا آقا اس کو خط بھیج رہا ہے، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خط کو پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک میدان کی طرف جا رہا ہے، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں دشمنوں سے گر گیا ہے، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا گلا کاٹا جا رہا ہے، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے، پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں حبیب کہ اس کا سر اسی کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی جناب میثم نے یہ جملے کہے مسکرائے جناب حبیب، سچ کہتے ہو بھائی، لیکن تمہیں معلوم ہے میں بھی ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب سمجھے آل محمد کی ڈیوڑی سے انسان عام انسان سے بندگی کی اس صف میں کیسے پہنچتا ہے؟ ایک دو بھیج دیے محمد و آل محمد۔ میں اکثر ان واقعات کو خاص کر نوجوانوں کے اور بچوں کے سامنے ضرور عرض کرتا ہوں، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ذہنوں کو بہت الجھایا جاتا ہے۔ کیسے پاسبل ہوا علی نادے علی کی آواز کے اوپر مدینے سے نکل کے خیبر میں پہنچ گئے؟ کیسے پاسبل ہوا کہ سر پر تلوار چلا دی مرحب کے؟ کیسے پاسبل ہوا کہ مردے کو زندہ کر دیا؟ ارے پاسبل اس وقت آپ زندگی پر تبصرہ کیجئے جب آپ سلمان کی زندگی کو سمجھ جائیے، جب آپ مقداد کی زندگی کو سمجھ جائیے، جب آپ میثم کی زندگی کو سمجھ جائیے، جب آپ حبیب کی زندگی کو سمجھ جائیے۔ ابھی حبیب آپ کی سوچ سے بہت آگے ہیں تو حبیب کا آقا کتنا آگے ہوگا؟ ابھی میثم آپ کی سوچوں سے بہت آگے ہیں تو میثم کا آقا کتنا آگے ہوگا؟ خدا کی قسم جیسے ہی حبیب سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوگا، مسکرائے حبیب، سچ کہتے ہو بھائی، لیکن تمہیں معلوم ہے میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی، بڑپن تو یہ تھا کہ حبیب چپ ہو جاتے اور کہتے ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، اور چلے جاتے اپنے راستے پر۔ جسے کہا جائے کہ فوراً ایک جملہ میں اپنا استعمال کروں، پلٹ وار کرنا، یعنی انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، پٹ سے گھومے، ہاں میثم تم سچ کہہ رہے ہو لیکن تمہیں معلوم ہے میں بھی ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب حبیب جیسے مرد فقیہ کے لیے یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح کہے میں بھی جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ یہ تو چھوٹے لوگ باتیں کرتے ہیں، عام لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ آخر حبیب نے پلٹ کے جواب کیوں دیا جناب میثم کو؟ تو خدا کی قسم فقط حسین کی محبت بیچ میں نظر آئی، حبیب کے سامنے صرف حسین کی محبت نظر آئی۔ اس کا سبب جانتے ہیں؟
میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ میسم کوئی بھی مجمع ہوتا تھا بعد شہادت مولائے متقیان، کوئی بھی گروہ جمع ہوا، کوئی بھی لوگ جمع ہوئے، کچھ لوگ نظر آئے تو جناب میسم بھاگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں مجھ سے کچھ علم حاصل کرو، مجھ سے سوال پوچھو۔ لوگ کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا تم لوگوں کو نہیں پتا، میرے علی نے، میرے مولا نے مجھے علم عطا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں تقسیم کروں۔ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اس لیے میرے آقا نے مجھے علم دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم لوگوں میں بانٹ دوں، پوچھو، سوال کرو، پوچھو۔ اور لوگ سوال کرتے تھے اور ان کو تسلی ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ یعنی کوفے میں ڈنکا پر بجتا تھا جناب میسم تمار کے علم کا، اور لوگ کہتے تھے کہ میسم سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے اس وقت عام لوگوں میں، کیا کہنا، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ چونکہ میسم ہے علی کے ساتھ، کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میسم ہے علی کے ساتھ، مولائے متقیان ان کی دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں، مولائے متقیان ان سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں، نصیحتیں کیا کرتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے عبرتناک واقعات بیان کیا کرتے ہیں، نصیحت عامہ کلمات بیان کیا کرتے ہیں۔ تو ایک لیبل لگا ہے جناب میسم تمار کے ساتھ کہ یہ علی کے شاگرد ہیں، یہ باب مدینۃ العلم کے شاگرد ہیں۔ اسی باب مدینۃ العلم کے شاگرد نے حسین کے بچپن کے ساتھی کے اوپر ایک جملہ کہا کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں جب تک کہ تمہاری شہادت نہیں ہوگی سب چیزوں کی خبر دے سکتا ہوں۔ کس بیس پہ کہا؟ اس لیے کہ علی نے مجھے علم دیا۔ اگر حبیب چپ ہو جائیں تو دنیا یہ سمجھیں گے کہ باپ نے تو علم دیا ہے لیکن بیٹے نے حبیب کو کچھ نہیں دیا، بیٹے نے حبیب کو کچھ نہیں دیا، نہیں فوراً پلٹے۔ ہاں میسم تم سچ کہتے ہو لیکن تمہیں معلوم ہے جس پہ جناب حبیب کے لیے کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی مجمع میں کہا ہو پوچھو مجھ سے، کہیں نہیں کہا، لیکن جیسے ہی جس نے کہا تھا پوچھو مجھ سے، جیسے ہی اس نے حسین کے ایک بچپن کے ساتھی سے کہا تمہارے ساتھ یہ انجام ہوگا تو مسکرائے، سچ کہتے ہو۔ لیکن بھائی میسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک علی کے چاہنے والے کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زبان علی کے خلاف بلوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بجائے خلاف بولنے کے وہ تو مدح سرائی کر رہا ہے۔ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غضبناک ہو کے حکم دے رہا ہے وقت کا حاکم کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فلاں پیڑ پر پھانسی دی جا رہی ہے۔ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میسم میں دیکھ رہا ہوں دونوں پاؤں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مدح علی میں جب کمی نہیں آئی تو آخر سے اس کی زبان کو بھی کاٹ دیا گیا۔ مسکرائے جناب میسم، سچ کہتے ہو حبیب، خدا کی قسم ان دو چاہنے والوں نے بتا دیا اگر اس گھرانے کے دامن سے وابستہ رہو گے، چاہے بیٹے کے ساتھ رہو چاہے باپ کے ساتھ، صبح قیامت تک کے تمام حالات سے باخبر ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرے دیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے ایک جیسے اس واقعے کا کلائمیکس نظر آ رہا ہے جناب رشید حجری کے ذریعے۔ لکھا یہ ہے کہ یہ دونوں متفرق ہو گئے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے یہ باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تم نے سنا حبیب کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے سنا میسم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تعجب نہ کیجئے، یہ تو اصحاب آل محمد پہ الزام لگایا جا رہا ہے بڑھاپے میں ہذیان بکنے کا۔ یہ تو بڑے گستاخ تھے پہلے ہی، دماغ خراب ہو گیا ہے، معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں دونوں، بہکی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ اتنے میں روایت میں ملتا ہے کہ جناب رشید حجری، ان کے بھی بیچارے کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، ان کے بھی پاؤں کو کاٹا گیا، ان کو بھی سولی دی گئی ہے، ان کی بھی زبان کو کاٹا گیا ہے جناب رشید۔ اور مولا ان کو چاہتے بھی بہت ہے۔ بہرحال یہ مولا کے اصحاب کے بارے میں مجھے تذکرہ نہیں کرنا ہے، فقط اتنا کہ ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہوا ہے جو جناب میسم کے ساتھ ہوا ہے۔ آئے اسی مجمع میں چاروں طرف دیکھنے لگے، ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، کوئی چیز کھو گئی ہو۔ لوگوں نے کہا خیریت، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں میں یہاں تو کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے۔ کہا کون؟ کہا اتنا بھائیوں بتا دو کہ یہاں پہ حبیب آئے تھے، کیا یہاں پہ میسم آئے تھے؟ کہا آئے تو تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا تم لوگ جانو یا نہ جانو میں ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہے کمال بندگی۔ ایک درود ہے محمد و آل محمد۔ میں یہاں پر ان کے خوشبو نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وہ یہاں سے گئے ہیں دونوں۔ کہاں آئے تو تھے، ایسی معاذ اللہ بہکی باتیں کر رہے تھے۔ جناب رشید نے بڑے سکون کے ساتھ پوری باتوں کو سنا اور سن کے کوئی جملہ
اور نہیں کہا، فقط اتنا کہا ہاں دونوں سچ کہتے ہیں، لیکن ایک بات میثم غالباً بھول گئے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ کہاں ایک بات بھول گئے، وہ یہ کہ جو شخص حبیب کا سر لے کر اس شہر میں آئے گا اس کو حاکم وقت 100 درہم مزید انعام کے دے گا۔ لوگوں نے کہا لو ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن بھائی یہ دنیا تھی جہاں آل محمد کے چاہنے والوں کو سمجھ رہی تھی کہ یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ آنے والے کل نے دکھایا، جو میثم نے کہا تھا وہ سچ ہوا، جو حبیب نے کہا تھا وہ سچ ہوا، جو رشید نے کہا تھا وہ سچ ہوا۔ جب ایک عام چاہنے والوں کی زبان میں اتنی سچائی ہو تو اگر آل محمد قیامت کے لیے عزاداروں کو بخشوانے کے لیے کچھ وعدہ کرتے ہوئے نظر آئیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آنے والے کل کے متعلق کچھ فرما دیں، تو اس میں تعجب کیا؟ اگر کہہ دیں معصوم کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب، تو اس میں تعجب کیا؟ اس میں سوالات کیا؟ پہلے چاہنے والوں کی زندگیاں دیکھو، یہ سب معصوم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، موقع ملا تو جناب قمبر بھی ہیں اور جناب فضہ بھی ہیں اور اس کے بعد کے بقیہ اور لوگوں کی زندگیاں ہیں جو ایک اوج پہ پہنچے ہوئے، کمال بندگی، جہاں پر بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آ رہے وہاں ان کی ڈیوڑی کے غلام نظر آ رہے ہیں، ڈیوڑی کے غلام۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، جناب سلمان کا واقعہ ہے اور اکثر اس کو ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو کہ جناب ابوذر اس کے ناقل ہیں۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں ایک دن جناب سلمان سے محو گفتگو تھا کہ جناب سلمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آؤ ابوذر چلو گھر چلتے ہیں، کچھ پکایا جائے ہم دونوں مل کے کھائیں۔ کہنے لگے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی طرف آیا۔ ایک ذہن میں بات رہے، سلمان 10 درجوں پر فائز ہے، فقط 1 درجہ کم ہے، 9 درجوں پر جناب ابوذر، 1 درجے کا فرق ہے علم کا۔ اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ مائنس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں اپنی اوقات انسان پہچان لے تب آل محمد کی عظمتوں کا اعتراف خود بخود کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ حر نے تو ایک طریقہ و سلیقہ بتا دیا، جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا یہاں سے بلند ہوتے چلے جاؤ گے، بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو جناب سلمان کے لیے کہتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے لگے، ایک ہانڈی چڑھا دی، اب نہیں معلوم یہاں کہا جاتا ہے، ایک برتن میں کھانا پکنے کے لیے چولہے پر رکھ دیا اور گفتگو کرنے لگے۔ عجیب عارفانہ گفتگو تھی، میں سن رہا تھا اور سلمان بول رہے تھے۔ اتنے میں میری نگاہ چولہے کی طرف گئی، میں نے کیا دیکھا کہ آگ جو روشن تھی وہ گل ہو گئی، اور یہ باتیں کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ادھر دیکھ نہیں رہے۔ روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ، ٹھوکا دیا، اپنی کونی سے روک کے کہنے لگے کہ سلمان آگ بجھ گئی ہے، کھانا کیسے پکے گا؟ لیکن سلمان نے توجہ ہی نہیں دی کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ پھر باتیں کرنے لگے، پھر میں نے ایک بار ٹھوکا دیا کہ سلمان یہ آگ بجھ گئی ہے، کھانا کیسے پکے گا؟ پھر نہیں کوئی نوٹس لیا۔ تیسری بار جب میں نے کہا سلمان باتیں تو ہم لوگ بعد میں بھی کر لیں گے، پہلے یہ تو دیکھیے کہ چولہے کی آگ گل ہو گئی ہے، اس کو تو روشن کرنے کا انتظام کیے۔ کہنے لگے جواب تو نہیں دیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا، لیکن واللہ میں نے دیکھا کہ ایک بار سلمان کا پاؤں بڑھنے لگا اور دھیرے دھیرے اس چولہے کے نیچے پہنچا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہر پور سے انگلی کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ دیکھیے اب گیس آ گئی ہے، مسئلہ آسان ہے بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر میں نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے کھانا پک گیا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا، وہاں تو کچھ نہیں بولا، لیکن جیسے ہی کھانا کھا چکا دوڑتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور بھرے ہوئے مجمع میں نے کہا یا رسول اللہ فقط اتنا بتا دیجئے کیا سلمان صاحب اعجاز ہیں؟ کیا سلمان معجز نما ہیں؟ ہم علی کو معجز نما نہیں مان رہے، ہم 9 درجے والا 10ویں کو ماننے کو تیار ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ عظمت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آس پاس کے حالات کو دیکھیے گا۔ جناب سلمان کے بارے میں جب سوال ایسا کیا تو مطمئن کیا کسی طرح جناب ابوذر کو رسول اللہ نے، اور ابوذر چلے گئے۔ ابوذر گئے تو اصحاب جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر رسول اللہ نے کہا معلوم ہے 1 درجے کا فرق ہے، لیکن اگر ان کو معلوم ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے تو یہ دیوانے ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے یا قاتل ہو جائیں گے، مارے حسد کے یہ سلمان کو قتل کر دیں گے، ان کو برداشت نہیں ہوگا جس منزل پر سلمان پہنچا ہوا ہے۔ فقط 1 درجے کا فرق، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، صرف 1 درجے کا فرق، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ دیوانہ ہو جائے گا یا مارے حسد کے، مارے جلن کے۔ ایک جو مرتبہ ملا ہے سلمان کو اللہ کی طرف سے، وہ اگر یہ دیکھ لے گا، اس کی معرفت ہو جائے گی تو یہ دیوانہ وار اس کے اوپر حملے کر کے ختم کر دے گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا مرتبہ ہے سلمان کا،
سلمان اس مرتبہ عالی پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب وقت تو گزر گیا, اگر آپ بور نہ ہو رہے ہیں تو ایک جملہ کہوں, بور تو نہیں ہو رہے ہیں تو صلوات بھیج دیجئے. وہی سلمان جو اس اوج پہ پہنچے ہوئے ہیں, اب وہ ایک بات نقل کرتے ہیں, وہ میں عرض کر دوں اور اسی کے بعد ربط مسائل. سلمان کہتے ہیں کہ ایک روز میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ابو ذر کہتے ہیں میں سلمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب وہی سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مولا مجھ سے کچھ عجیب باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, وہ گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں گفتگو کرتے کرتے مولا نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا. اچھا, نہ جانے کس زبان میں گفتگو کی کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. ارے آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہیں؟ ابو ذر نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سلمان کے پاس کیا ہے. وہی سلمان کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کون سی زبان بول رہے ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک آواز تھی, قمبر ذرا میری تلوار اٹھا لاؤ, میری ذوالفقار لے آؤ. اور پھر اٹھایا, ذوالفقار ہاتھ میں آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ زمین سے بلند ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے. جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے, خدا کی قسم یہ ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے علی کی عظمتوں کو سمجھ پائیں. نظروں سے جیسے ہی اوجھل ہوئے تو میں نے گھبرا کے دیکھا. اب جب کہیں نظر نہیں آئے تو میں نے کہا کہ قمبر یہ میں کیسا منظر دیکھ رہا ہوں. غور کیجئے گا, 10 درجوں پہ فائز. اس نے گھبرا کے اس ڈیوڑی کے غلام سے کہا کہ یہ میں کیسا منظر دیکھ رہا ہوں. اور قمبر کے لیے ملتا ہے کہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے, کوئی اضطراب نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اور ادھر جو 10 درجوں پہ فائز ہے, جس کے علم کے بارے میں کیا قرب الہ حاصل ہے, اس کے لیے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا علم ہو جائے ابو ذر کو تو مار ڈالیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ قمبر یہ میں کیسا منظر دیکھ رہا ہوں. اور قمبر اطمینان سے کہتے ہیں سلمان تم نے تو پہلی بار دیکھا ہے, میں متعدد بار ان مناظر کو دیکھتا رہتا ہوں. کہا مولا کہاں گئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا کبھی مولا سے پوچھا نہیں کہ مولا کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ کہا سچ بتائیں سلمان, میں کئی بار چاہتا ہوں کہ پوچھوں لیکن یقین جانو میری ہمت نہیں پڑ پاتی ہے جب آقا تشریف لاتے ہیں. کہا اچھا آنے دو آج مولا کو. خدا کی قسم بہت سی چیزیں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں کیا کروں, میں شرمندہ رہتا ہوں, میں مسجدوں کا عادی نہیں ہوں. وہ کہ یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہر ذاکر کو اور ہر خطیب کو, ہر شاعر کو اللہ دن دنی اور رات چوگنی ترقی بھی دے اور جزائے عظیم بہرہ ملے گی, اس لیے کہ کسی بھی طرح جانے والا ذکر حسین کرے. میں تو کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں. میں مسجد نہیں پڑھ پاتا, اور نہیں پڑھ پاتا ہوں تو اس وقت نہیں معلوم رہتا کہ کس وقت کون سا موضوع آپ کے سامنے چھیڑوں. لیکن آپ گھبرائیے گا نا, میں نے جو موضوع شروع کیا ہے وہ آخر تک ختم کر لوں گا. بس ایک بات کہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ آج آنے دو مولا کو, میں ان سے سوال کروں گا کہ مولا کہاں تشریف لے جاتے ہیں. اب بہت سی چیزیں تحریر میں نہیں آتی, صرف محسوس کی جاتی ہیں روایتوں کی. مولا متقیان آتے ہوئے نمودار ہوئے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ماتھے پر پسینے کے قطروں کے نشانات. تلوار دی قمبر کو, قمبر ادھر رکھنے چلے گئے, دیکھا سلمان کو. سلمان کیا پوچھ رہے تھے قمبر سے؟ کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن سوچئے تو سمجھ میں آئے گا. جو یا علی مدد کہتے ہیں تو مدد کرنے کیسے آ جاتے ہیں. ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. سلمان کیا پوچھ رہے تھے قمبر سے؟ کہا مولا میں ایسا سوال کر رہا تھا. کہا سلمان بہت سے عالم ہیں, ڈسکوریز جاری ہیں, انشاءاللہ آنے والے کل میں مولا متقیان کے جملوں کی صداقت دنیا جان دے گی. آنے والے کل میں جو ڈسکوریز جاری ہیں, نئی نئی کھوجیں ہو رہی ہیں, آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں. ہاں ایک بزرگ تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کلمۃ الحق بھی لکھی, انہوں نے حیدرآباد کے تھے, جسٹس تھے. انہوں نے کتاب لکھی کلمۃ الحق, سقیفہ اور رقیفہ, امامت و خلافت. حامد بن شبیر ایک جج تھے, اور اس کے بعد میں یہ IAS کی کاپیاں جانچتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو ہمارے پاپا کے اچھے دوست تھے, تو جب میں حیدرآباد گیا تو میری تمنا ہوئی کہ ان سے ملوں, اس لیے ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی. اور 2 جلدوں میں موٹی کتاب تھی کلمۃ الحق, جس میں حق آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا. تو جب میری ملاقات ہوئی, ان کو معلوم ہوا کہ میں کن کا بیٹا ہوں, تو وہ بہت مل کے خوش ہوئے. اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے کرتے ایک جگہ پہ آئے اور کہنے بیٹا میرا آدھے سے زیادہ خاندان آج بھی سنی ہے. ہم لوگ جستجو حق کرتے ہوئے شیعہ ہوئے تھے, اور آج میں کتابیں پڑھنے کے بعد اس بڑھاپے میں تم سے کہہ رہا ہوں, آج نہ صحیح کل, ہو سکتا ہے میں مر جاؤں, تم زندہ رہو, ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے بعد بھی,
آنے والے بچے دیکھیں گے آج نہ صحیح کل جب بھی لوگ نیوٹرل ہو کر علی کی زندگی کو پڑھیں گے تو ایک دو نہیں سبھی علی علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. ہاں ڈسکوری جاری ہے انشاءاللہ آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ سلمان بہت سے عالم ہیں. انہی عالموں میں ایک عالم ایسا ہے جہاں بڑا عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا. سلمان کچھ مخالفین نے اس کے خلاف خروج کیا اور وہ تنہا جب رہ گیا اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس عالم سے اس نے گھبرا کے کہا یا علی میری مدد کو آؤ. کہا سلمان جس کسی عالم سے جب کبھی تمہارے مولا کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے سلمان واللہ تمہارا مولا وہاں جاتا ہے اور مدد کرتا ہے. لو ہم کو سکون ہو گیا جب دوسرے آسمانوں میں جا کر دوسرے عالموں میں جا کر غیروں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے امداد کر رہے ہیں تو اگر اس دنیا سے ہم یا علی مدد پکاریں اگر ہم مصیبتوں میں آواز دیں تو کیوں نہ مدد کرنے کے لیے آئے. ہاں دوسرے عالموں میں جا کر مدد کرنے والے عزیزان گرامی آج 4 محرم ہے بلکہ 4 محرم بھی ختم ہو گئی. جب ایک معصوم سی بچی کسی سے سوال کر رہی ہوگی کہ شیخ ہم آل رسول ہیں دیکھو میرے قریب نہ بڑھو تو اس نے کہا نہیں دامن میں جو آگ لگی ہے میں بجھانا چاہتا ہوں شہزادی. آپ یقین جانیے ورنہ میری جسارت کیا کہ میں آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھوں. کہا نہیں تمہیں بڑھنے کی ضرورت نہیں جو آگ لگی ہے وہ بجھ جائے گی لیکن مجھے نجف کا راستہ بتا دو. مجھے اپنے دادا کے پاس جانا ہے مجھے وہاں جا کے فریاد کرنا ہے. تو عزیزان گرامی جو معصوم بچی ایک شیخ سے کربلا کے میدان میں سوال کر رہی ہوگی نہ جانے کتنے مرحلے گزرے ہوں گے. کبھی زینب نے کہا ہوگا بابا کبھی عباس پکار رہے ہوں گے بابا کبھی حسین آواز دے رہے ہوں گے بابا کبھی معصوم بچی سکینہ آواز دے رہی ہوگی اے دادا علی مرتضیٰ جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں ارباب غم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. ہاں بڑے قیامت گزر رہی آل محمد علیہ السلام کو کربلا کے میدان. جب معصوم بچی تڑپتی ہوگی تو شاید یہ امتحان کی منزل ہے ورنہ مولا کہاں رکتے. ہاں شام غریبہ کے اندھیرے میں آ کے بھی بتا دیے زینب تم بیٹھو اب میں پہرا دوں. تم نے مجھے آواز دی تھی میں آ گیا. بس آج 4 محرم ہے اور مجھ سے حکم دیا گیا تھا کہ میں جناب حر کے مسائب عرض کروں. چند جملے جناب حر کے لیے وہ بات کو مکمل کروں. کیا کہنا اس حر کا جو بعد میں حر علیہ السلام ہو گیا. حر علیہ السلام ہو گیا. میں نے جناب حبیب کی زندگی آپ کے سامنے عرض کی. جناب حبیب کے اشتیاق میں خود امام حسین کھڑے ہو گئے تھے. بعض علماء بعض ذاکرین بعض خطبہ میں نے نہیں پڑھا ہے کتاب میں لیکن میں نے ان کی زبانی سنا ہے کہ جس وقت حر آئے ہیں ہاتھوں کو باندھے ہوئے آنکھوں پر رومال کی پٹی اور میرے لال مجھے خیام حسینی کی طرف لے چلو اور یہ بتاتے جانا کہ آپ خیام کتنی دور رہ گئے ہیں اور یہ بتاتے جانا کہ کن کیفیات سے حالات دوچار ہو رہے ہیں. تو ایک بات چلتے چلتے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی. کہا بابا کیوں نہ تکبیر بلند کروں ابو الفضل عباس جیسا برابر کا بھائی استقبال کو آ رہا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ حر تھتھنانے لگے حر کانپنے لگے کہ ایک بار بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی. کہا بابا جوان بیٹا علی اکبر استقبال کو آ رہا ہے. ابھی حر کانپ رہے تھے ارباب غم حر لرز رہے تھے کہ ایک بار چیخ کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا میرے لال اس چیخ کے تم نے اللہ اکبر تکبیر کیوں بلند کی. کہا بابا غضب ہو گیا آقا حسین بنفس نفیس استقبال کو آ رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا لیا. حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا لیا اور آہستہ آہستہ آقا حسین کی طرف چلا. ادھر حر کے قریب پہنچا ادھر قدموں پر گرنا چاہتا ہے. خدا کی قسم یہ اس گھرانے کی شرافت کے بارے میں ہم اور آپ کے ذہن پہنچ بھی نہیں سکتے. میں ایک واقعہ عرض کروں 1 منٹ کے لیے خدا کے لیے آپ متوجہ رہیے گا تاکہ جب بھی یاد کیے گا تو عظمت حسین اور ان کے گھرانے کی شرافت سمجھ میں آئے گی. جناب موسیٰ ناراض ہوئے قارون کے اوپر بد دعا کی زمین میں دھسنے لگا. موسیٰ بچا لو. کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ بچا لو. کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ بچا لو. کیا کہہ رہے ہو؟ واصل جہنم ہو گیا. کوئی طور پہ گئے آواز دی معبود تیرا بندہ. موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ معبود مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ افسوس موسیٰ میرا ایک بندہ بار بار تیرے حضور میں گڑگڑا رہا تھا ایک بار بھی نہیں سنی. بدقسمت تھا کاش مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ دیتا. موسیٰ میرے میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ گناہگار چاہے جتنا بڑا ہو اگر میرے سامنے گڑگڑاتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. خدا کی قسم یہ صفت اگر کہیں نظر آئے گی بندوں میں تو آل محمد علیہ السلام.
ہر 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 آیا، قدموں پہ گرنا چاہتا ہے۔ میں نے کسی روایت میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ گرنے دیا ہو، انتظار کیا ہو کہ قدموں پہ گر جائے، نہیں، ہر یہ کہتا ہوا گرا، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ ہر کیا بات کرتا ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ ہے کمال شرافت۔ بڑا آسان ہے پڑھنا ارباب غم۔ اللہ اکبر، کیا شریف گھرانے کے اوپر کس طرح کے مظالم ہو گئے کربلا کے میدان۔ ہم اسی لیے 1400 سال سے گریا کر رہے ہیں، کیوں نہ حسین کو یاد کرے، کیوں نہ احتجاج کرے، اتنا شریف جس کی وجہ سے انسانیت باقاعدگی کے ساتھ قرب الہ حاصل کر سکتی ہو، اس کو رلا رلا کے مار دیا گیا، اس کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں ہر کیا بات کرتا ہے، میں نے بھی معاف کیا میرے خدا۔ یہ دل حسین کا ہے۔ ارے کوئی بھی ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا تو سوال ہی نہیں، ہم تو اس کی صورت نہ دیکھتے، کوئی بھی ہوتا کم سے کم اتنا تو کہہ دیتا کہ پھر یہ جو بچے اللہ تشی صدائیں بلند کر رہے ہیں تمہاری وجہ سے، یہ جو ہم گرفتار بلا ہیں یہ تمہاری وجہ سے، کاش تم وہاں پہ نہ آتے تو یہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، شرافت حسین۔ روایت کہتی ہے کہ لیا، ہاتھ پکڑا ہر کا، ہر کے چہرے پر ندامت تھی، ظاہر ہے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پہ ندامت۔ اب علماء کرام و ذاکرین جو پڑھتے ہیں کہ ایک بار ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، ہر تو اس وقت میرے پاس آیا ہے جب میں تیرے مہمانی کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر چھاؤں میں کھڑا ہو جا، سائے میں کھڑا ہو جا۔ اور اس کے بعد میں سائے میں لے جا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر امامت نے ایک بار چہرے جناب حر کی طرف دیکھا، وہی ندامت کے آثار، وہی پسینہ نظر آیا، تو ایک بار حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، عباس دیکھو میرا بھائی آیا ہے، علی اکبر دیکھو میرا بھائی آیا ہے، اے آنو محمد دیکھو میرا بھائی آیا ہے، اے اصحاب آؤ دیکھو میرا بھائی آیا ہے، ارے یہ ہر کوئی غیر نہیں ہے، میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، سب نے آ کر ملنا شروع کیا۔ اب حسین جسے اپنا بھائی قرار دے رہے ہوں، عباس آگے بڑھے، ملاقات کی، علی اکبر آگے بڑھے، ملاقات کی، اصحاب حسین نے آگے بڑھے، ملاقات کی۔ کچھ اس انداز سے پذیرائی ہوئی ہے جناب حر کی کہ روایت کہتی ہے، روایت کیا، علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حبیب جو ایک کونے میں کھڑے تھے، جو بچپن کے ساتھی تھے، بہت دیر تک ان مناظر کو دیکھتے رہے، جب خود کی باری آئی تو آگے بڑھے اور گلے لگا لیا، اور فقط ایک جملہ کہا، ہر بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، ابھی آئے ہو بھائی کا لقب مانگے، میں بچپن کے سے ساتھ ہوں لیکن آج تک دوست کہلاتا ہوں، اے ہر نہ جانے تمہاری اس انکساری کے ساتھ تمہاری معافی مانگنے کا انداز حسین کو کتنا پسند آ گیا۔ جزاک اللہ اکبر، اور تمہیں بھائی کہہ دیا، اور میں بچپن سے ساتھ ہوں، آج تک دوست کہلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں پذیرائی ہوئی، استقبال ہوا۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک شور مچا، ہر آ گیا، جناب زینب نے ادھر سے سلام کہلوایا، بلکہ سلام نہیں، روایت یہاں کہتی ہے احساس ہے محبت کا، ایک جذبہ جو بہن اور بھائی کی محبت کا تھا، نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی سنا کہ کوئی آیا ہے تو کہا فضہ ذرا جا کے دیکھیے کون آیا ہے۔ لوٹ کے آئیں، شہزادی ہر آیا ہے، بس چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا لینے کے لیے آیا ہے، اب کیا بچا ہے، اسی کی وجہ سے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارا ماجایا مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا ہے، اب کاہے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہ شہزادی ہر معافی مانگنے آیا ہے۔ خدا کی قسم، محبت کی معراج دیکھیے، فوراً رنگ بدل گیا چہرے کا۔ یہ بتا دو میرے بھیا نے کیا جواب دیا، کیا معاف کر دیا؟ میرے بھائی نے ہر کو معاف کر دیا؟ کہا ہاں شہزادی معاف کر دیا۔ فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، معبود تم گواہ رہنا کہ زینب نے بھی معاف کیا، زینب نے بھی معاف کیا۔ یہ ہے محبت، زینب نے بھی معاف کیا۔ اور اس کے بعد میں کہتی ہیں کہ فضہ ذرا جا کے میرا سلام کہتی ہے۔ بس یہاں پر بھی وہی کیفیت تھی جو حبیب کے سلام کے اوپر ہوئی۔ اصحاب حسین رونے لگے، گریہ فرمانے لگے۔ آل محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں اور چاہنے والوں کو شہزادیاں سلام کہلوائیں۔ ہاں قریب کے رہنے والے تھے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی سلام بھی پہنچائے۔ ارے آنے والے کل میں زینب پہ کیا گزرنے والی ہے کس کو معلوم۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اب تھوڑی دیر قیام ہوا۔ اب روایتیں اور مقاتل کہتی ہیں کہ ایک بار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرزند رسول میں مجرم ہوں، یہ آپ کے گھرانے کی شرافت ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو بخش دیا، لیکن اب ایک سوال ہے اس کو پورا کر دیے، ایک حاجت طلب کرنا چاہتا ہوں، میری حاجت پوری کر دیے۔ ہاں ہر کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فرزند رسول چاہتا یوں کہ جاؤں اور میدان میں جا کر آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ پہلے اجازت نہیں دی، روایت کے جملے ہیں کہ اصرار بڑھا
اور جب بے پناہ اصرار بڑھا تو آخر میں کہا ہور جاؤ اجازت ہے۔ جیسے ہی اجازت ملی اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میدان میں میرے سامنے جہاد کرو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ اکبر، حر کہ اس بیٹے کی لڑائی میں حسین جیسے شریف باپ کا وہ انداز نظر آ رہا ہے اور وہ احساس نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بیٹے کی موت اور وہ تنہائی حسین کی نظر آ رہی۔ کربلا ہے۔ میں کیا عرض کروں، میں آپ کو روایت میں نہیں الجھا رہا ہوں، فقط ایک بات کہ حر نے کہ بیٹا جیسے ہی میدان میں گیا بہترین جہاد کیا، کھایا پیا تھا، بھوکا نہیں تھا، پیاسا نہیں تھا، جنگ کی، لیکن جب گھوڑوں دشمنوں سے گھر گیا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی تلوار مارنے لگا، کوئی نیزہ مارنے لگا، اور جب سنبھل نہیں پایا گھوڑے پر تو ایک بار زمین پہ گرا۔ جیسے ہی گرا اس نے چیخ کے کہا کہ بابا میری مدد کو آؤ۔ دیکھیے بہت سی چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹے کی آواز سن رہا ہے، روایت کے جملے، اپنے گھوڑے کو دوڑ آیا، تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر بڑھا، لیکن جیسے ہی بیٹے کے قریب پہنچا تو اپنا غم بھول گیا، حیرت سے اپنے بیٹے کے قریب دیکھنے لگا، اس لیے کہ آقا حسین تھے، آقا حسین کا زانو تھا، بیٹے کا سر تھا۔ اپنا غم بھول کے کہتا ہے فرزند رسول آپ تو 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں، یہ فرزند رسول آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے میں موجود تھا اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، احساس امام حسین علیہ السلام، جھکا وہ سر اٹھایا، حسرت سے جناب حر کو دیکھا اور فقط ایک جملہ کہا، حر کہیں دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جوانوں کی میتیں ضعیف باپ اٹھائیں؟ اللہ اکبر، صبح عاشور جو حسین یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، عصر عاشور حسین کی تنہائی، علی اکبر کی آواز، تنہا حسین، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کا سہارا بنو۔ چند چھوٹے بچے، ایک جوان کی میت، ایک بوڑھا باپ، علی اکبر کی صدائیں، زمین رو رہی ہوگی، آسمان ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ معبود اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، آخری سانس تک ہم لوگوں کو آل محمد علیہ السلام کی ڈیوڑی سے وابستہ رہے۔ آخری سانس جس وقت نکل رہی ہو تو اللہ کرے لب پہ یا حسین ہو یا علی، انشاءاللہ۔